السلام علیکم ناظرین، میں فاروق عباسی آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فاروق ڈائریز۔ ناظرین، آج میں ایک ایسے موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس میں اربن لائف میں رہنے والے تمام لوگوں کا کبھی نہ کبھی ضرور پالا پڑا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں پراپرٹی ڈیلرز کی۔ پراپرٹی ڈیلرز جو ہے وہ ہمارے معاشرے کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اب اس میں جو شہری زندگی میں رہنے والے لوگ ہیں ان کا لازمی کسی نہ کسی زندگی کے حصے میں ان کا پالا پڑتا ہے پراپرٹی ڈیلرز کے ساتھ۔ آپ نے گھر کرائے پر لینا ہے یا بینگ اے اونر آپ نے گھر کرائے پر دینا ہے، دونوں صورتوں میں پراپرٹی ڈیلرز کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے دکان کرائے پر لینی ہے یا آپ دکان کے مالک ہیں، آپ نے کرائے پر دینی ہے، اسی طرح سے پلاٹ خریدنا ہے یا فروخت کرنا ہے، اس صورت میں بھی آپ نے پراپرٹی ڈیلر کے تھرو آپ نے ٹرانزیکشن کرنی ہوتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پراپرٹی ڈیلر جو ہیں وہ ایک مڈل مین کا کردار ادا کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں مجھے ریحان طارق جو ایک مشہور یوٹیوب انفلوئنسر ہے، ان کے پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، جس میں انہوں نے ملتان کے جو بڑے مشہور و معروف شخصیت ہیں سرفراز ڈوگر صاحب، جن کا ڈوگر موٹرز کے نام سے جن کا بزنس ہے اور سوشل میڈیا پہ اکثر و بیشتر ان کے ایڈ چلتے رہتے ہیں، انہیں مدعو کر رکھا تھا ریحان طارق صاحب نے۔ ریحان طارق صاحب نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ پروڈکٹ بیچنے والے بندے سے بھی کمیشن لیتے ہیں اور جو خرید رہا ہوتا ہے اس سے بھی آپ کمیشن لیتے ہیں، تو اس کا شرعی طور پہ اس کا کیا جواز ہے؟ کیونکہ وکیل جو ہے وہ تو ایک طرف سے ہوتا ہے، وکیل مدعی کا بھی وکیل اور مدعا علیہ کا بھی وکیل نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپلیکینٹ کے بھی وکیل ہوں اور پلینٹف کے بھی وکیل ہوں۔ یا تو آپ نے پلینٹف سے کی وکالت کرنی ہے یا آپ نے اپلیکینٹ کی وکالت کرنی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ دونوں پارٹیوں کے بیک وقت جو ہے وکالت کر رہے ہوں؟ تو اس سوال کے جواب میں سرفراز ڈوگر صاحب جو تھے وہ بالکل بے بس دکھائی دیے۔ اگر آپ نیٹ پہ جا کے یہ والی پوڈ کاسٹ جو ریحان طارق صاحب کی ہے یہ آپ سرچ کریں گے تو یہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس دن سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرا چونکہ پراپرٹی کے بزنس سے بھی تھوڑا بہت تعلق ہے، تو میں اکثر و بیشتر پراپرٹی ڈیلر جو میرے دوست احباب ہیں ان کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، تو میں ان سے یہی سوال کرتا ہوں کہ آپ کی جو وابستگی ہے یا لائلٹی ہے وہ کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ آپ پراپرٹی بیچنے والے کو اس کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، اس کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرتے ہیں، یا پھر آپ پراپرٹی خریدنے والے کو اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں؟ تو میرا یہ سوال ان تمام پراپرٹی ڈیلر حضرات سے ہے کہ جب آپ دو کشتیوں میں پاؤں رکھیں گے تو آپ کیسے اپنی منزل مقصود تک آپ پہنچ سکتے ہیں؟ آپ کی ڈائریکشن جب تک ٹھیک نہیں ہوگی آپ کا فوکس کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو آپ جو اپنے پراپرٹی ڈیلر حضرات ہیں وہ اس چیز کے اوپر بھی غور کریں، کیونکہ جب آپ کوئی پلاٹ سیل کر رہے ہیں یا آپ کوئی گھر سیل کر رہے ہیں یا کوئی دکان آپ سیل کر رہے ہیں تو آپ نے وہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کی پروڈکٹ ہے اور آپ نے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے۔ جیسے ایک وکیل اپنے کیس کو جسٹیفائی کرتا ہے، ڈیفینڈ کرتا ہے، اسی طرح سے آپ ایک پروڈکٹ کو، ایک پلاٹ کو، ایک بلڈنگ کو، ایک دکان کو آپ جسٹیفائی کرتے ہیں، آپ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں ایز اے پراپرٹی ڈیلر، یعنی اس وقت آپ وکیل ہوتے ہیں اس پراپرٹی کے۔ تو اس صورت میں آپ یہ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ بیک وقت آپ خریدار کو بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ جو خریدنے والا ہے اس کو بھی اور جو بیچنے والا ہے اس کو بھی؟ تو یہ تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے۔ تو میں اس تناظر میں جو میں نے آپ سے ایک آبزرویشن شیئر کی ہے ریحان طارق صاحب کا جو پوڈ کاسٹ ہے اس کے تناظر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے بھی بات کی تھی۔ پراپرٹی ڈیلر اور کرایہ داری کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر انہوں نے بھی ایک بڑا اس کے اوپر کھل کے بات کی اپنے ایک لیکچر میں۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں کہ پراپرٹی ڈیلرز جو ہیں وہ اگر اپنے آپ کو ایک پروفیشنل ٹریک کے اوپر آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو وقت کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے انہیں اس چیز کے اوپر فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ کس پارٹی کو ڈیفینڈ کریں گے، خریدار کو ڈیفینڈ کریں گے یا جو بیچ رہا ہے پراپرٹی اس کو ڈیفینڈ کریں گے۔ تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب پراپرٹی ڈیلرز اپنے ایک لائن آف ایکشن، اپنا ایک لائے عمل متعین کر دیں کہ آپ نے خریدار کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے یا پھر آپ نے
جو پراپرٹی کا اونر ہے اس کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے. یہ میں مانتا ہوں کہ آپ ایک انٹرفیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں درمیان میں اس چیز کو ڈیل کو سکسیزفل کرنے کے لیے. آرم ٹوئسٹنگ بھی ہوتی ہے اس فیلڈ کے اندر. آرم ٹوئسٹنگ سے میری مراد یہ ہے کہ آپ جو پروڈکٹ بیچ رہا ہوتا ہے, جو بلڈنگ بیچ رہا ہے یا پلاٹ بیچ رہا ہے یا جو بھی پراپرٹی ہے, آپ اس کی پراپرٹی میں سے پہلے کچھ ایسی جو اس کی پراپرٹی کے لکس ہیں وہ آپ مینشن کرتے ہیں, جو لوپ ہولز ہیں, ڈرا بیک ہیں, تاکہ پراپرٹی ڈیلر بھی تھوڑا دھیرا ہو اور تھوڑا سا وہ اپنا نیچے آئے, بارگیننگ پوزیشن میں اس کو آپ لے کر آتے ہیں, جس کو کہتے ہیں آرم ٹوئسٹنگ کرنا. اور اسی طرح سے آپ جو خریدار ہوتا ہے اس کو بھی آپ اور جو خریدار ہے اس کو بھی ظاہر ہے آپ نے خوش کرنا ہے, آپ نے اس کو بھی سہانے سپنے دکھانے ہیں, دن میں خواب دکھانے ہیں. تو اس صورت میں آپ پھر کسی ایک طرف نہیں ہوتے, بلکہ آپ یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ خریدار کا جو مفادات ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے, اس کو بھی خوش رکھا جائے, اور جو بیچنے والا ہے اس کو بھی تھوڑا سا آپ بارگیننگ پوزیشن میں لے کر آتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ تھوڑا سا انجسٹیفائڈ ہے. یہ مارکیٹنگ کے جو پرنسپلز ہیں ان کے ساتھ میرے خیال میں یہ سوٹ نہیں کرتا. تو اس کے اوپر آپ دیکھیں, اگر آپ اپنے پروفیشن کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, اس میں امپرومنٹ لے کے آنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ ان پروفیشنل جو ادارے ہیں جس طرح زمین.com ہے, گھرانہ.com ہے, یا اس طرح کے جو پاکستان کے جو پروفیشنل انسٹیٹیوشن ہیں ان کی طرح اپنے آپ کو گروم کریں, کسی ایک سائٹ پہ ہوں. اگر آپ نے پروڈکٹ سیل کرنی ہے تو پھر اس کی آپ وکالت کریں, اسے آپ ڈیفینڈ کریں, اسے آپ ایڈوکیٹ کریں. اور اگر آپ نے خریدار کے نقطۂ نظر سے چیز دیکھنی ہے تو پھر اس کے مفادات کا آپ تحفظ کریں. بس یہ میرا آج چھوٹا سا پیغام تھا جو میں نے آپ کو دینا تھا. بہت شکریہ. اگر آپ کو میرا پیغام اچھا لگتا ہے تو اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, لائک کریں اور کمنٹ کریں. بہت شکریہ.